فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی 26 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، پھر لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا لوط علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کر کے اپنے رب کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً وہ اللہ تعالی بڑے زبردست ہے، بڑے حکمت کے مالک ہے۔ گزشتہ مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے اندر بابل شہر میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ عراق والے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سازش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر ہجرت فرمائی۔ آپ کا وطن کوثا، کاف واو سا الف بھی بتلایا جاتا ہے، عراق میں کہیں پر رہا ہوگا، بابل کے اطراف میں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوا، دشمنوں نے آپ کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بھتیجے یا بھانجے لوط، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اب میں اپنے وطن کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے وطن والوں کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہیں کی، مجھے آگ میں ڈالا، اب میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسی جگہ جاؤں گا جہاں رب کی عبادت کے اندر رکاوٹ نہ ہو، میرے رب کی عبادت میں سہولت کے ساتھ کروں۔ میرے اللہ نے مجھے جہاں چلے جانے کا حکم دیا میں وہاں چلا جاؤں گا۔ میں اپنی قوم سے اب منہ پھرا لوں گا، اب دین کی نسبت پر ان سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور اپنے رب کی طرف میں اپنا رخ کر لوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حران کی طرف چلے گئے، پھر حران سے ملک شام کی طرف چلے گئے، پیلسٹائن میں مدینۃ الخلیل جا کر کے آپ جو ہے مقیم ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں چلی گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مبارک انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے دین کے خاطر ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اور ہمارے
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام میں اسلام کے خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ نے اسلام کے خاطر سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کے لیے ایمان کے لیے ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا، یعنی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پیٹ سے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اس کا ثواب دیا، اور یقیناً وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اونچا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، اول بیوی، وطن والی بیوی حضرت سارہ جب چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں حضرت سارہ کے پیٹ سے ایک بیٹا دیا جن کا نام اسحاق رکھا، دوسرا بیٹا دیا جس کا نام دوسرا پوتا، بیٹا نہیں پوتا، وہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں۔ ایسے دوسری نئی بیوی حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہو گئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال بڑے ہیں اور حضرت اسحاق تقریباً 13 سال چھوٹے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کا خاندان بنی اسرائیل، اس میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، حضرت عیسیٰ کو انجیل، حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی بھی پیدا فرمائے، ان کو آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال دیا، اولاد دی، عزت دی، ہمیشہ کی نیک نامی دی، اور ملک شام جیسا ملک اللہ نے ان کی اولاد کو عطا فرمایا۔ اسی علاقے میں زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہاں پر آباد ہوئی۔ یہودی، نصرانی، بت پرست، مسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، اور آخرت میں وہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔
تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عزت دی، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں اللہ کے دین کے خاطر وطن چھوڑا، ہجرت کی، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ حقیقت میں تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ اب چچا بھتیجے ماموں بھانجا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شام چلے گئے، پیلسٹائن چلے گئے، پھر اللہ کے حکم سے دونوں کا علاقہ الگ الگ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہے، پیلسٹائن کے اندر رہے، مدینۃ الخلیل میں رہے، اور جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو جارڈن میں سدوم اور اس کے اطراف کے علاقے کے اندر توحید کی دعوت، اللہ کے حکموں کی دعوت کو لے کر کے بھیج دیا گیا۔ اب سدوم کی جو پبلک تھی بہت ڈینجر پبلک تھی، بہت خطرناک، بہت گندے، بہت برے کام کرنے والے وہ لوگ تھے۔ کیا ان کے اندر گناہ تھے وہ سمجھو۔ نمبر 1، مرد کے ساتھ گندے کام کرتے تھے، ہوموسیکسول یہ لوگ تھے۔ نمبر 2، مسافروں کو لوٹ لینا۔ نمبر 3، مجلس میں محفل میں علل اعلان سب کے سامنے گناہ کرنا۔ یاد رکھو، گناہ کرنا ایک گناہ ہے، سب کے سامنے علل اعلان گناہ کرنا یہ دوسرا خطرناک کام ہے، لہذا اس کی وجہ سے گناہ 2 ہو جاتے ہیں۔ امام بغوی تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے، ہر ایک آدمی کے سامنے ایک پیالہ ہوتا، اس میں پتھریاں ہوتی چھوٹی چھوٹی، کوئی مسافر ادھر سے گزرتا تو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے آپس میں کہتے اپنا اپنا شکار چن لو۔ ہر آدمی مجلس میں بیٹھا ہوا کسی مسافر کو نشانہ بنا کر کنکری مارتا تھا، جس آدمی کی کنکری جس مسافر کو لگ جاتی وہ اس مسافر کا حقدار سمجھا جاتا، وہ جا کر اس کا سامان لے لیتا، لوٹ لیتا، اس کے ساتھ گندا کام کرتا اور 3 درہم دے کر کے اس کو روانہ کر دیتا تھا، اور 3 درہم دینے کا فیصلہ بھی ان کا سرپنچ کرتا تھا۔ پھر یہ کہ چوتھا کام، مجلسوں میں بیٹھ کر آواز کے ساتھ زور زور سے ہوا نکالتے تھے۔ 5واں برا کام، ایک دوسرے کے اوپر تھوکتے تھے۔ 6واں برا کام، مرد بھی انگلیوں پر مہندیاں لگاتے تھے۔ 7واں برا کام، لنگیاں، پینٹ، ازار، جبے کھول دیتے تھے، سطر چھپاتے نہیں تھے۔ 7واں کام، سیٹیاں بجاتے تھے۔ اس طرح کے گندے کاموں کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ اور 8واں گندا کام، وہ لوگ مذاقیں اڑایا کرتے تھے لوگوں کی۔ اتنے سارے برے گندے خطرناک کام کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ گویا کہ مرد سے خواہش پوری کرے، اس کے فاؤنڈر، بانی، استھاپک یہی قوم کے لوگ تھے۔ اور دوسری برائی یہ تھی کہ اس گندے کام پر اصرار، ضد، پابندی
اور اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایسے یہ لوگ تھے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے جاتے ہو اور راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہو اور تم اپنی بھری مجلس میں برے کام کرتے ہو؟ سو لوط علیہ السلام کی قوم کا آخری جواب تھا. آخری جواب یہی تھا کہ اگر تو سچوں میں سے ہیں تو ہم پر اللہ تعالی کا عذاب لے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو گناہ کا کام علل اعلان کرتے، ان کی فطرت مسخ ہو گئی تھی کہ گناہ کے کاموں پر خدا کا ڈر بھی باقی نہیں رہا تھا. اللہ اکبر، کیسے خطرناک لوگ تھے. کہنے لگے اے لوط ہم غلط کام کرتے ہیں، تو سچا آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو جا تو اللہ کے یہاں سے ہمارے اوپر عذاب لے آ. عذاب لا عذاب. کیسے بنداس لوگ، کیسے نیڈر لوگ، غلط بنداس پنا، غلط بے خوفی، اللہ کا عذاب مانگتے ہیں، شرم نہیں آتی، گناہ نہیں چھوڑتے. حضرت لوط علیہ السلام نے بد دعا مانگی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیے. معلوم ہوا کہ دین کے دشمنوں کے لیے ضرورت کے موقع پر بد دعا کرنا جائز ہے، اور یہ بد دعا حلم اور اخلاق کے خلاف نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت لوط علیہ السلام دعوت دیتے دیتے سمجھاتے سمجھاتے نصیحت کر کے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ بھی سدھریں گے نہیں، ان کی بھی اصلاح نہیں ہوگی اور ان کی نسل کی بھی اصلاح نہیں ہوگی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے بد دعا کی. دعا میں لفظ مفسدین کہا، گویا یہ لوگ عذاب کے مستحق ہے، فسادی لوگ ہے، فتین لوگ ہے، آتنکواد مچا رکھا ہے. یہی لوگ جو ہے اللہ کی زمین پر آتنک، فساد، فتنہ مچائے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے جلدی عذاب آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو فرشتوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو جس میں لوط علیہ السلام رہتے ہیں یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں. یقیناً اس بستی کے رہنے والے ظلم کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اب یہ فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور بڑھاپے میں اسحاق بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور پھر بتلایا کہ ہم صدوم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کے علاقے میں. وہاں کے لوگ بری عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جا کر کے ہم ان کو عذاب دیں گے، جا کر کے ہم ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے. ان لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے، بڑے ظلم ان لوگوں نے کیے ہیں، بڑے خطرناک ان لوگوں نے گناہ کے کام کیے ہیں. سبحان اللہ. ایک مفسر نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. دیکھیے یہ فرشتے ایک ساتھ دو کام کر رہے ہیں. پہلے یہ فرشتے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں
بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں بوڑھاپے میں بیٹا آئے گا. پھر لوط علیہ السلام کے یہاں عذاب کی خبر لے کے جا رہے ہیں. گویا کیا ہوا، ایک قوم سے اگر اللہ کی زمین کو خالی کرنا ہے، اللہ کی زمین پر سے ایک قوم کو ہٹانا ہے، اللہ کی زمین پر سے سدوم کے گنہگار لوگوں کو خالی کروانا ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان قوم بنو اسرائیل کی بنیاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے ڈالنے جا رہے ہیں، جو اللہ کی زمین کے اوپر آباد ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی میرے اللہ کی حکمت، کیسی میرے اللہ کی قدرت، کیسی میرے اللہ کی شان. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ یہ فرشتے تو سدوم جا رہے ہیں اور سدوم کے اوپر عذاب بھیجیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں، یقیناً اس بستی میں تو لوط رہتے ہیں. تو ان فرشتوں نے جواب میں کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون رہتے ہیں. ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاص متعلقین ایمان والوں کو ضرور بچا لیں گے، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہو گیا، اور نبی کو فکر ہوتا ہے امت کا، انسانوں کا. نبی امت اور انسانوں کے ہمدرد خیرخواہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے قصور لوگوں کی فکر ہوئی، اپنے بھتیجے اللہ کے نبی حضرت لوط کی فکر ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی رہتا ہے، کیا تم لوط کے ہوتے ہوئے بستی کو عذاب کرو گے یا الگ کرو گے میرے بھتیجے لوط کو؟ یہ شفقت سے، محبت سے آپ کے دل میں خیال آیا. تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان دلایا ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اس میں کون خدا کا مجرم ہے، کون پاپی ہے، اور کون بے قصور معصوم اللہ کے نبی ہے. ہم سب کو جانتے ہیں. ہم پہلے الگ کر لیں گے حضرت لوط علیہ السلام کو، اے ایمان والوں کو الگ کر لیں گے، لیکن ان کی بیوی جو ایمان نہیں لائی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر کے رہے گا. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے خوش نہیں ہوئے. لوط علیہ السلام کا دل ان کی وجہ سے تنگ ہوا، لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، لوط علیہ السلام غمگین ہوئے، اور وہ فرشتے کہنے لگے اے لوط تم ڈرو مت، تم غم مت کرو، یقیناً ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو، ایمان والوں کو بچا لیں گے، آپ کی بیوی کے سوا وہ تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. اب یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے نکل کر کے سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں پہنچے. بہت خوبصورت، بے ریش، داڑھی نہیں، چکنے امرد کی شکل میں پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام نے پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی گندی عادت معلوم دی کہ اس طرح چکنے خوبصورت نوجوان کے ساتھ میری قوم گندا کام کرے گی.
تو حضرت لوط علیہ السلام کا دل بہت تنگ ہوا، ناخوش ہو گئے۔ اوہو، اس لیے کہ اگر مہمانوں کی عزت ابھی قوم کے لوگ آ کر پامال کریں گے تو میں کیسے بچاؤں گا؟ اگر مہمانوں کو اپنے یہاں ٹھہراؤں نہیں، روانہ کر دوں تو یہ اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ اور گھر پر ٹھہراتا ہوں تو میری قوم آ کر کے ابھی غلط کام کرے گی اور گندے کام کرے گی۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام فکر میں آ گئے، ٹینشن میں آ گئے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ کے نبی گھبراؤ مت، غمنک مت کرو، ہم آپ پر، ہم تو فرشتے ہیں، عذاب لے کے آئے ہیں، آپ کو اور آپ کی ساتھ ایمان والوں کو بچا لیں گے، آپ کی بیوی کو عذاب کے اندر ہلاک کریں گے، پوری قوم کو بھی عذاب میں ہلاک کر دیں گے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یقیناً ہم اس بستی والوں پر، وہ جو نافرمانی کرتے تھے، اس کی وجہ سے آسمان سے ایک عذاب اتارنے والے ہیں۔ اللہ کے فرشتے عذاب لے کر کے آئے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی ہوئی نشانی اب تک سمجھدار لوگوں کے لیے چھوڑ رکھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا۔ دوسری آیتوں میں پوری تفصیلات ہے، آپ تفسیر میں دوسری جگہ سن لیں۔ اور ہماری کتاب دیکھی ہوئی دنیا تیسرے حصے میں جب ہم نے سدوم کے علاقے کا سفر کر کے کارگزاری لکھی، وہاں پر بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، تفصیلات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور اس بستی کے کھنڈرات آج تک موجود ہے۔ مکہ کے کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت کے لیے سیریا شام جاتے تو وہ بھی دیکھتے دیکھتے گزرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قوم لوط کی بستیوں کے ویران کھنڈرات اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہیں۔ اسی طریقے سے جو پتھر ان پر اللہ کی طرف سے برسائے گئے، پتھر کا عذاب آیا، وہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اس لیے کہ وہ پتھر بہت زمانے تک باقی رہے۔ اس امت کے شروع کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے بھی وہ پتھر دیکھے ہیں، تابعین شروع زمانے کے لوگوں نے دیکھے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی وہاں کالا گاڑھا گاڑھا جاڑا موٹا پانی نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی عذاب کی عجیب نشانی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ یہ قصہ جو مشہور ہو گیا، عذاب کا واقعہ مشہور ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا، اس عذاب کی یادگار کو دنیا میں باقی رکھا تاکہ بعد کے لوگ بھی عبرت پکڑے اور اس طرح کے گندے کاموں اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بس یہ قصے قرآن میں بیان ہوئے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو گناہ اور گندے کاموں سے بچاوے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے بچاوے، عذاب لانے والے اسباب سے اللہ بچاوے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔